بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس کے 30ویں پارے سے سٹارٹ کیا تھا۔ اس کی 6ٹھی صورت ہم پڑھ رہے تھے، سورہ مطففین، اور ہم اس کی 5 آیت پڑھ چکے ہیں۔ آج 6ٹھی آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے ہاتھ کو ہلکی سی جنبش دینا بظاہر تو ایک معمولی سا عمل ہے، لیکن تل کی اونٹ میں پہاڑ کے مصداق ایسا کرنے والوں کی اس حرکت سے ثابت ہوتا ہے کہ یا تو اس کا باعث بعد الموت پر یقین نہیں، یا پھر اسے اس کی پرواہ نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً گناہ گاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ عام طور پر کتاب سے یہاں اعمال نامہ ہی مراد لیا گیا ہے کہ کافر اور فاجر لوگوں کے اعمال نامے سجین میں، جبکہ نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین، بحوالہ آیت 18، مطلب اس کا حوالہ علیین کا 18 نمبر آیت میں آئے گا۔ تاہم بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجین ایک مقام ہے جہاں اہل دوزخ کی روحیں مبعوث ہوں گی، جبکہ اہل جنت کی ارواح علیین میں ہوں گی۔ چنانچہ سجین اور علیین کا یہ فرق صرف اعمال ناموں کو رکھنے کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے میرے غور و فکر کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے خاکی جسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روح پھونکی گئی ہے وہ ایک نورانی چیز ہے۔ انسان اچھے برے جو بھی اعمال کرتا ہے، اس کے اثرات اس کی روح پر مرتب ہوتے رہیں گے۔ جیسے آواز کی ریکارڈنگ کرتے ہوئے ٹیپ کے فیتے، سی ڈی یا مائکرو کارڈ وغیرہ پر اس آواز کے اثرات نقش ہو جاتے ہیں، چنانچہ انسانوں کی ارواح جب اس دنیا سے جاتی ہے تو اعمال کے اثرات اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ ان اثرات کی وجہ سے ہر روح دوسری روح سے مختلف ہو جاتی ہے، اور یوں نیک اور برے انسانوں کی ارواح میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میری رائے میں انسانی ارواح پر ثبت شدہ اثرات اعمال کو یہاں لفظ کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی انسانی ارواح اعمال کے اثرات لیے ہوئے جب اس دنیا سے جائے گی تو برے اعمال کے اثرات والی ارواح کو سجین میں رکھا جائے گا۔ سجین کے معنی جیل خانے کے ہیں، گویا برے لوگوں کی ارواح کو وہاں کسی جیل نما جگہ میں بند کر دیا جائے گا، جیسے ضلع انتظامیہ کے محافظ خانے میں پرانی فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور تم نے کیا سمجھا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا دفتر، یعنی اس کتاب سے مراد ایک انسان کی جان اور روح کا وہ ملغوبہ ہے جس میں اس کے اعمال کے اثرات بھی ثبت ہوتے ہیں۔ کسی برے انسان کے مرنے پر متعلقہ فرشتہ وہ مبلوغہ لا کر سجین میں جمع کرا دیتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلا رہے ہیں جزا اور سزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد عظیم،